بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 74واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 67 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 67 ہے، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ، اور اچھی بات بولنا یا لکھوانا، خیرٌ بہتر ہے، من السکوت خاموش رہنے سے، والسکوت اور خاموش رہنا، خیرٌ بہتر ہے، من املاء الشر بری بات بولنے یا لکھوانے سے۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ، اور اچھی بات بولنا یا لکھوانا، خیرٌ بہتر ہے، من السکوت خاموش رہنے سے، والسکوت اور خاموش رہنا، خیرٌ بہتر ہے، من املاء الشر بری بات بولنے یا لکھوانے سے۔ اب یہاں پر املاء یہ مصدر ہے باب افعال سے، بمعنی لکھوانا۔ املا یملی املاء باب افعال سے ہے، بمعنی لکھوانا۔ املا لہو بمعنی کسی کو گمراہی میں ڈیل دینا۔ املا علیہ بمعنی کسی پر زمانہ کا دراز ہونا اور یا مضمون بول کر لکھوانا۔ السکوت بمعنی خاموشی۔ پھر باب نصر ینصرو سے، سکت یسکت سکوتا و سکاتا بمعنی خاموش ہونا، بولتے ہوئے رک جانا۔ متحرک چیز کا پرسکون ہو جانا، مر جانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چپ رہنے سے بلائی کی باتیں کرنا بہتر ہے، اور بری باتیں کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ دونوں ہی امور اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، کہ جب آپ دوسرے سے بلائی کی بات کریں گے اور دوسرا اس کو سمجھ کر عمل کرے گا تو آپ کو اس کے عمل کا پورا پورا اجر ملے گا، اور آپ کو دین سکھانے والے کے بارے میں جو بھی فضیلتیں ہیں وہ سب حاصل ہوں گی۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ بولنے میں بسا اوقات آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کئی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر خاموش رہنے والا آدمی ان تمام آفتوں سے محفوظ اور سلامت رہتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ، یہاں پر واو عاطفہ ہے، املاء الخیر، املاء مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مضاف، اور الخیر مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ آگے جا کر خیر صیغہ اسم تبدیل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر
جائز الاستتار اس کے لیے فاعل. من السکوت جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خیر صیغہ اس میں تبدیل کے ساتھ. پھر صیغہ اس میں تبدیل یعنی شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے. السکوت مبتدا خیر صیغہ اس میں تبدیل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل. من جارا املاء الشر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا من جارا کے لیے. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا صیغہ اس میں تبدیل کے ساتھ اور پھر صیغہ اس میں تبدیل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا اور پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا.